महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब। इस किताब से हम बहुत अच्छे असबाक पढ़ रहे हैं और साथ ही क़वायद के उसूल भी समझ रहे हैं। आज हम गुज़श्ता बरसों में जो कुछ हमने क़वायद के उसूलों के तहत पढ़ा है उसका एक बार फिर इयादा करेंगे। आइए ज़बान सीखें। अज्ज़ाए कलाम यानी कलाम के अज्ज़ा। कलाम से मुराद है बात करना। हम जब किसी से बात करते हैं या कुछ लिखते हैं तो कुछ उसूलों पर अमल करते हैं, वही कहलाते हैं अज्ज़ाए कलाम। हम जो बात करते या लिखते हैं उसे कलाम कहा जाता है। कलाम में हम बहुत सी चीज़ों, कामों और खासियतों वगैरह का जिक्र करते हैं। कलाम में हम बहुत सी चीज़ों, कामों और खासियतों वगैरह का जिक्र करते हैं। जिस कलाम से कोई मुकम्मल बात समझ में आती हो उसे जुमला कहा जाता है। जिस कलाम से कोई मुकम्मल बात समझ में आती हो उसे जुमला कहा जाता है। जुमले में आने वाली चीज़, काम और उनकी खासियत बताने वाले लफ्ज़ों को अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। जुमले में आने वाली चीज़, काम और उनकी खासियत बताने वाले लफ्ज़ों को अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। उनकी चंद किस्में हैं, मसलन इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और मुताल्लिक़ फ़ेल वगैरह। आइए ज़बान सीखें। अज्ज़ाए कलाम। इस्म किसी शख्स, चीज़ या जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स, चीज़ या जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन आदमी, औरत, खातून, खादिमा, पैगंबर वगैरह शख्स हैं। झुमके, जेवर, खाना, पानी, दिरहम वगैरह चीज़ हैं। अरब, खैबर, वतन, दुकान, घर वगैरह जगह हैं। ये चारों जमात में एक सबक में आपकी उर्दू बाल भारती दरसी किताब में इस्म के बारे में मालूमात फराहम की गई है और उसी सबक से ये मिसालें ली गई हैं। आप अपनी किताब में मुख्तलिफ असबाक में इस्म के तहत ऐसी मिसालें अपनी बयाज में ज़रूर लिखिएगा। आइए ज़बान सीखें। अज्ज़ाए कलाम।
نیچے دیے گئے خانوں میں 3 اسم لکھنے کی مشق اس کتاب میں دی گئی تھی۔ دیکھیے ابھی جو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، شخص اسم کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آدمی، عورت، خاتون یہ شخص ہیں۔ چیز، جھمکے، زیور، پانی، جگہ، وطن، دکان، گھر اور ایسی بہت سی مثالیں آج ششم جماعت میں مختلف اسباق میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شخص، چیز اور جگہ جو اسم آپ کو کسی بھی سبق میں جہاں بھی یہ مثالیں آپ کو ملتی ہیں، آپ ضرور ان مثالوں کو الگ سے لکھیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا۔ آئیے زبان سیکھیں۔ اس میں عام، اس میں خاص۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے اس میں عام اور اس میں خاص سے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ ایک بار پھر ہم اس کا اعادہ کرتے چلتے ہیں۔ اگر کسی اسم سے خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان نہیں ہوتی تو اسے اسم عام کہتے ہیں۔ اگر کسی اسم سے خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان نہیں ہوتی تو اسے اسم عام کہتے ہیں۔ مثلاً شاعر، ادیب، کتاب، پیسے، کپڑا، اخبار، باغ، قصبہ، گھر، اسکول، مسجد، جلسہ گاہ۔ ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد ان میں سے کسی بھی لفظ سے کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے ان تمام الفاظ کو ہم اسم عام کہتے ہیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسم عام اور اسم خاص کے بارے میں۔ اگر کسی اسم سے خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان ہوتی ہے تو اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ اگر کسی اسم سے خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان ہوتی ہے تو اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ مثلاً شفیع الدین نیّر، علامہ اقبال، تاج محل، دہلی، علی گڑھ۔ یہ تمام الفاظ دراصل چہارم جماعت کے ایک سبق سے لیے گئے ہیں۔ آپ چہارم جماعت کی اردو بال بھارتی درسی کتاب میں جو اسباق دیے گئے ہیں ان کو پڑھیں گے تو وہاں یہ تمام اصول سمجھائے گئے ہیں اور یہ مثالیں بھی اسی سبق سے لی گئی ہے جس سبق میں یہ اسم عام، اسم خاص وغیرہ سمجھایا گیا ہے۔ تو شفیع الدین نیّر
علامہ اقبال، تاج محل، دہلی، علی گڑھ یا اس طرح کے تمام جو نام ہیں، ایسے نام جن سے کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کی پہچان ہوتی ہے، ایسے تمام ناموں کو ہم اسم خاص کہتے ہیں۔ آج ششم جماعت میں امسال آپ جو اسباق پڑھ رہے ہو، ان اسباق میں سے آپ اسم عام اور اسم خاص کی اس طرح کی مثالیں تلاش کیجیے اور اپنی بیاض میں درج کیجیے۔ آئیے زبان سیکھیں۔ اب اس پیراگراف میں آپ کو کیا سمجھنا ہے، ہم پڑھیں گے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ تمام مثالیں ہم چہارم جماعت کی اردو بال بھارتی درسی کتاب سے آپ کے لیے لائے ہیں، اس لیے کہ کچھ اہم اصول اسی کتاب میں سمجھائے گئے ہیں۔ تو یہ جو مثالیں ہیں، ان میں جو جملے ہیں، وہ چہارم جماعت کے مختلف اسباق سے لیے گئے جملے ہیں۔ تو آپ کو بھی اگر موقع ملتا ہے تو چہارم جماعت کی کتاب آپ ضرور پڑھیں، اسباق پڑھیں، وہاں یہ تمام مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سماعت فرمائیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پوری الٹے پاؤں لوٹی اور یہ کہتی ہوئی بھاگی، بی لومڑی میں تمہارے بس کی نہیں۔ پوری الٹے پاؤں لوٹی اور یہ کہتی ہوئی بھاگی، بی لومڑی میں تمہارے بس کی نہیں۔ لومڑی نے کہا، ٹھہر تو، تیری شیخی کا مزہ تجھے چکھاتی ہوں۔ لومڑی نے کہا، ٹھہر تو، تیری شیخی کا مزہ تجھے چکھاتی ہوں۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ الٹے پاؤں لوٹی، بس کی نہیں، مزہ چکھاتی ہوں ہماری زبان کے محاورے ہیں۔ یہ دراصل الٹے پاؤں لوٹنا، بس کا نہ ہونا، مزہ چکھانا سے بنے ہیں۔ تو اس سبق میں، جس سبق سے یہ مثالیں لی گئی ہیں، اس سبق میں بس کی نہیں کے معنی قابوں میں نہ آنے والی دیے گئے ہیں۔ زبان میں ان کے علاوہ بھی بہت سے محاورے پائے جاتے ہیں۔ ششم جماعت کی اردو بال بھارتی درسی کتاب میں کئی محاورے مختلف اسباق میں آئے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں جس سبق میں بھی آپ کو کوئی محاورہ نظر آئے، اس جملے کو آپ اپنی بیاض میں لکھ لیجئے گا۔ اس طرح سے لکھنے اور پڑھنے کی مشق ہو جائے گی۔ ہمیں جب بھی موقع ملے گا، ہم اردو قواعد کے اصولوں کو آپ کی اپنی ششم جماعت کی اردو بال بھارتی درسی کتاب سے ہم آپ کو ضرور ان اصولوں کو سمجھائیں گے، لیکن ہم آج اعادہ کر رہے ہیں۔ آج ہم چہارم جماعت کی کتاب سے قواعد کے کچھ اصول لے کر آئے ہیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ صفت، اسم کی خصوصیت بتانے والے
لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ اسم کی خصوصیت بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا تم مزیدار کہانیاں بھی سنتے اور پڑھتے ہو۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ اسم کی خصوصیت بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا تم مزیدار کہانیاں بھی سنتے اور پڑھتے ہو۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ صفت: ان جملوں میں کہانیاں، شاعر اور خاندان اسم ہیں۔ ان کی خصوصیات الفاظ مزیدار، بڑے اور پڑھے لکھے سے بتائی گئی ہیں۔ یہ الفاظ صفت ہیں۔ آئیے زبان سیکھیں۔ ضمیر: اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا ان جملوں کو پڑھیے۔ امجد پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ امجد روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ آئیے زبان سیکھیں۔ ضمیر: امجد پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ امجد روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ ان جملوں میں امجد کا نام 2 بار آیا ہے۔ اس تکرار سے بچنے کے لیے دوسرے جملے میں امجد کی بجائے لفظ وہ استعمال کیا جائے گا۔ اب دوسرا جملہ اس طرح ہوگا: وہ روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ اس جملے میں لفظ وہ ضمیر ہے۔ اس جملے میں لفظ وہ ضمیر ہے۔ وہ کے علاوہ میں، ہم، تو، تم، آپ وغیرہ الفاظ بھی ضمیر کہلاتے ہیں۔ وہ کے علاوہ میں، ہم، تو، تم، آپ وغیرہ الفاظ بھی ضمیر کہلاتے ہیں۔ آج ہم نے 4 جماعت کی کتاب میں درج قواعد کے چند اصولوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آپ کی اپنی درسی کتاب یعنی 6 جماعت کی اردو بال بھارتی درسی کتاب میں قواعد کے اصول درج ہیں۔ آپ ان اصولوں کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ ہم گزشتہ برسوں میں
آپ نے جو کچھ بھی قواعد کے اصول پڑھے ہیں وہ بھی اعادے کے طور پر آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور امسال ششم جماعت میں مختلف اسباق میں شامل کیے گئے قواعد کے مختلف اصولوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔